سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے اگر کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہ ہو تو اگر غسل فرض ہو جائے تو اپنے آپ کو کیسے پاک کریں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ بھائی صاحب سعودی عرب میں آپ ہوں یا جہاں بھی ہوں، پانی نہ ہو تو پھر تیمم ہی ہے، اور کیا ہے، تیمم کر لیں، بس غسل کی نیت سے تیمم کر لیں اگر غسل فرض ہو گیا، اور نماز پڑھ لیں۔ ابھی وہ کسی فضول صاحب نے ایک مسئلہ، میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے، آپ کو احتلام ہوا، کپڑے ناپاک ہیں، تو پانی بعض دفعہ گرم کرنے میں یا نہانے میں نماز قضا ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ غسل کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، بے شک نماز قضا ہو جائے۔ تو وہ ایک صاحب نے مسائل کا پتہ کچھ ہے نہیں، انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، آج کل وہ بھی میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی چونکہ نماز قضا ہونے کا ڈر ہے تو آپ ایسے ہی ناپاکی میں ہی نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے بندو، تمہیں جب مسئلے نہیں پتہ ہیں کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تم تھوڑا پڑھ لو کسی مدرسے میں جا کے، مدرسہ تمہیں برا لگتا ہے کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھ لو، پراپر وے میں پڑھ لو۔ اور قیاس یہ کیا ہے کہ جی جب خوف کی حالت ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام تبدیل کر دیے۔ وہ خوف جو جنگ کا خوف ہے اس کو سورج نکلنے کے خوف پر قیاس کیا ہے، یعنی سورج نکلنے کے خوف کو قیاس کر لیا ہے حالت جنگ پر۔ تو آدمی کے پاس علم نہ بھی ہونا، تھوڑی سی کھوپڑی بھی ہونا، تو بھی وہ صحیح تھوڑا سا لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو جب تک پانی موجود ہے اور پانی آپ استعمال کر سکتے ہو تو آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو گرم کر کے پانی استعمال کریں، آپ گرم بھی نہیں کر سکتے اور پانی استعمال کرنے سے مرنے کا خطرہ ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو نماز اگر پانی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو کپڑے بھی پاک کرنے پڑیں گے اور غسل بھی کرنا پڑے گا۔ اس دوران اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہو جائے، کیونکہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اللہ کہتے ہیں اگر تم پانی نہیں پاتے ہو تو تیمم کرو۔ تو وہی بات ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ آخری عمر میں جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور وہی ان کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیاس دیکھو آپ، اجتہاد دیکھو، محترم فرما رہے ہیں کہ یعنی حالت خوف میں جو ہے نا، حالت خوف میں اللہ نے نماز کے حکام بدل دیے۔ جنگ میں جو خوف ہوتا ہے اس میں بھی اللہ نے وضو معاف نہیں کیا ہے کہ جنگ لڑ رہے ہو تو وضو ہی نہیں کرو، تیمم کر لو، وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی وضو کرنا پڑے گا اگر پانی موجود ہے۔ ہاں وہاں قیام معاف کر دیا کہ بھائی اگر زمین پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو، تو وضو وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ تو وضو اگر پانی موجود ہے تو وضو وہاں بھی کرنا پڑے گا، پانی نہیں ہے تو پھر جنگ کی حالت میں ہے کہ تیمم کریں آپ۔ تو عجیب ہی ہر پاگل سے پاگل آدمی نا، جس کو کچھ نہیں آتا وہ مذہبی اسکالر بن کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا ہے کہ جو احتلام ہو گیا، کپڑوں میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، نائٹ فال ہو گیا، تو اب ہم نماز پڑھیں گے تو فجر کی غسل کریں گے تو فجر قضا ہو جائے گی، تو اس پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے ہی پڑھ لیں، پاگل ہے۔ اچھا بھائی، حدیث میں کتنی حدیثیں ہیں کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے۔ قرآن میں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ اگر نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو پہلے چہرہ دھو۔ یہ تھوڑی کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو بغیر وضو ہی نماز پڑھ لو آپ، تو کیا فضول قسم کی ہے۔ پھر حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ مجتہدین کی تقلید نہیں کر رہے اور ایسے جاہلوں کی تقلید کر رہے ہیں۔ نہیں، ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ عقل کا ماتم کرے انسان، ان کی عقل پہ ماتم کرے کہ تم نے مجتہدین کو چھوڑ دیا، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا تم لوگوں نے، اور تم لوگوں ایسے پھر تمہیں ملیں گے جو تمہیں بغیر وضو کے نمازوں کے، بغیر وضو بھی بہت بڑی بات، جنابت کی حالت میں تمہیں نماز کا حکم دے رہے ہیں، کپڑے بھی ناپا کے کریں، آپ فجر پڑھ لو ایسے ہی، قضا نہ ہو جائے گی، قضا ہونے کا خطرہ ہے تو بغیر وضو پڑھ لو۔ یہ ہے ان کے لوگوں کی علم اور کھوپڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا ہے کہ جو مجتہدین کو چھوڑ دینا تو پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ پھر انہی لوگوں سے تم دین سے